BBC اردو کے پروگرام سربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. افغانستان کے صدر حامد کرزئی آئندہ پیر یعنی 26 اگست کو پاکستان کے ایک روزہ دورے پر پہنچ رہے ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خاصی سرد مہری کا شکار ہیں. افغانستان اپنے اندرونی حالات کی خرابی کا کئی مرتبہ پاکستان پر الزام لگاتا رہا ہے، جبکہ پاکستان کا الزام رہا ہے کہ افغان سرحد پر ناکارہ انتظامات کی وجہ سے پاکستان میں کارروائیاں کرنے والے شدت پسند افغانستان میں پناہ لیتے ہیں. افغانستان پاکستان سے کئی مطالبات بھی کرتا ہے جو بقول اس کے پورے نہیں ہو رہے. کیا اس دورے میں کسی پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اسلام آباد میں نامہ نگار ہارون رشید نے یہی جاننے کی کوشش کی. ہمسایہ ممالک ہونے کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کی خوشیاں بھی مشترک اور غم بھی سانجھے، لیکن اس سطحی گرمجوشی کے اندر چھپی ہیں دونوں کو درپیش ایسی مشکلات کہ دو طرفہ تعلقات اکثر اونچ نیچ کا شکار رہتے ہیں. پاکستان میں حکومت کی تبدیلی نے دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی ختم کرنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے. حامد کرزئی اپنے تازہ اور غالباً بطور صدر آخری دورہ پاکستان سے بہت کچھ حاصل کرنے کی امید اور چند مطالبات کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ ہمارا ایک مطالبہ اور امید ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو صدر کرزئی کے فروری 2012 کے دورے کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں پاکستان نے اعلیٰ افغان امن کونسل اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو ممکن بنانے میں مدد کی حامی بھری تھی. یہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. صدر کرزئی اس پر زور دیں گے کہ پاکستان اپنا وعدہ پورا کرے. بعض مبصرین کے مطابق زیادہ خطرے کی بات تعلقات کی کشیدگی دونوں ممالک کے سرکاری اداروں سے اب بڑھ کر عوامی سطح پر اس کا پھیلنا ہے. دونوں ممالک کے حکام اور ذرائع ابلاغ گرمجوشی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. دونوں ممالک کے علماء کی کانفرنس اس خطے میں جاری لڑائی کی مذہبی نوعیت کا تعین کرنے کے لیے اہم تھی، لیکن آج تک منعقد نہیں کروائی جا سکی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان جو روابط ہے وہ میرے خیال میں بین الاقوامی سطح پر کسی بھی دو ممالک کے درمیان نہیں ہے، مگر جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہے یا بیوروکریٹک پالیسی ہے اسی کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات دن بدن خراب ہو رہے ہیں. دنیا میں شاید ہی ایسے دو ہمسایہ ممالک ہوں جن کے آپس کے تعلقات کا انحصار دونوں سے زیادہ دیگر ممالک سے جڑا ہو. قطر میں طالبان دفتر کے بے سود ثابت ہونے کے بعد یہ دفتر اب سعودی عرب یا ترکی میں کھلوانے کی بابت اس دورے میں پیش رفت کی توقع ہے. افغانستان کا ایک اور مطالبہ طالبان قیدیوں خصوصاً ملا محمد برادر کی رہائی ہے. پاکستان کہتا ہے کہ وہ مصالحتی عمل میں پیش رفت کی ہر ممکن کوشش کا حامی ہے. مذاکراتی اور مفاہمتی عمل جو افغانستان میں جاری ہے اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور اس میں بھی پاکستان نے کھلے دل سے کھلے ذہن سے اس بات کا اظہار کیا ہوا ہے کہ ہم افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ضمن میں جو ہمارے تئیں مثبت چیز ہو سکتی ہے وہ ہم پیش کریں گے. لیکن کیا صدر کرزئی یہ سب کچھ ماضی کے دوروں سے حاصل نہیں کر سکے؟ اب کیسے حاصل کر لیں گے؟ وہ بھی ایک ایسے وقت جب ان کی صدارت کے آخری 8 ماہ رہ گئے ہیں اور امریکہ بھی کسی حد تک بوریا بستر لپیٹ کر جانے کی تیاری میں ہے. صدر حامد کرزئی کی وجہ سے پاکستان افغانستان کے درمیان کس قدر عدم اعتماد پیدا ہو چکا ہے، بدظنی ہوئی ہے ایک دوسرے سے، کہ ان کے ایک آخری دورہ ایک ایسا دورہ جس کے بعد معلوم ہے کہ وہ ایک ارریلیونٹ ہو جائیں گے امن پروسیس کے لیے افغانستان کے لیے، تو بہت زیادہ اس سے میں نہیں سمجھ سکتا فرق پڑے گا. سفارتی حلقوں کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات سرد مہری کا شکار ہرگز نہیں، بس یہ ایک وقتی تعطل ہے. با اختیار یا بے معنی صدر کرزئی اسی تعطل کو دور کرنے کی کوشش میں آ رہے ہیں. ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد. اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے، اور ان سے پوچھا کہ افغانستان کی پاکستان سے جو توقعات ہیں کیا انہیں پاکستان پورا کر سکے گا؟ یہ جو توقعات ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ افغان حکومت سمجھتی ہے کہ یہ افغان طالبان پاکستان کے قبضے میں ہیں، اگر پاکستان چاہے تو ان کو مجبور کرے کہ یہ بات چیت کریں، اگر پاکستان چاہے تو یہ لوگ جنگ کریں گے۔ پاکستان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کے رابطے ہیں، ان کا اثر کچھ نہ کچھ طالبان کے اوپر ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ طالبان کو مجبور کرے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے۔ میرے خیال میں حامد کرزئی جب پاکستان آئیں گے تو جو توقعات ان کو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی۔ جی اچھا، رحیم اللہ صاحب، کابل نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ افغان امن کونسل کے جو ممبر ہیں ان کو پاکستان میں موجود افغان قیدیوں تک رسائی دی جائے۔ کیا آپ کی نظر میں ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے جو 26 افغان طالبان رہنما پاکستان نے رہا کیے وہ بھی افغان حکومت کے کہنے کے اوپر کیے تھے، اور جو ایک توقع تھی افغان حکومت کو کہ یہ جو طالبان رہنما رہا ہوئے ہیں یہ افغانستان آ جائیں گے یا وہ افغان حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوا، تو وہ توقعات بھی پوری نہیں ہوئی۔ اب جو مزید افغان طالبان رہنما پاکستان میں قید ہیں، خاص طور پہ ملا عبدالغنی برادر جو طالبان کی تحریک کے نائب امیر تھے، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یا ان تک رسائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ شاید پاکستان اس کے لیے تیار ہو جائے، ان تک رسائی دی جائے یا ان کو رہا کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ افغان طالبان اور ملا برادر اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات کریں گے؟ طالبان کی تحریک کا کہنا ہے کہ یہ لوگ قید ہیں، اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، اور ان کا تحریک سے رابطہ کٹ گیا ہے، ان کو نئی صورتحال کا علم نہیں ہے اور یہ طالبان تحریک کی نمائندگی نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ لیکن پاکستان اگر چاہے تو افغان حکومت کے لوگوں کو ان تک رسائی دے سکتا ہے، ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، حالیہ مہینوں میں بھی صدر کرزئی کو پاکستان آنے کی دعوتیں دی جاتی رہیں لیکن وہ نہیں آئے، تو اب آپ کی نظر میں ایسی کیا پیش رفت ہوئی ہے کہ وہ اس دورے پر آنے کے لیے آمادہ ہو گئے اس وقت؟ دیکھیں، حامد کرزئی میرے خیال میں اس لیے آمادہ ہوئے کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے اور نئی حکومت بنی، اور وزیراعظم نواز شریف نے کئی بار کہا کہ وہ افغان حکومت سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے ان کی توقعات بڑی ہیں اور وہ راضی ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں، اور پھر سرتاج عزیز صاحب نے خود کابل جا کر ان کو دعوت نامہ دیا۔ اور دیکھیں، حامد کرزئی پہلے کچھ ریلیکٹنٹ تھے، ان کے ترجمان نے کچھ شرائط پیش کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ایجنڈے کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ یہاں پر آنے پر راضی ہوئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے بھی کئی دورے ہوئے، کئی ملاقاتیں ہوئی، کئی فیصلے ہوئے، ان کے اوپر یا تو عمل درآمد نہیں ہوا یا ان کے ذریعے تعلقات بہتر نہیں ہوئے، وہ جو ایک عدم اعتماد کی فضا ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حامد کرزئی جب یہاں آئیں گے اور اگر ان کی توقعات پوری نہ ہوئیں تو پھر تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، افغانستان پاکستان سے ہی کیوں بار بار مطالبات کرتا رہتا ہے؟ افغان حکومت خود طالبان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتی، اور اگر کرتی ہے تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ افغان حکومت نے تو کوشش کی ہے، قبائلی جو ان کے رشتے ہیں اس کو بھی استعمال کیا اور مختلف ذریعے انہوں نے استعمال کیے، لیکن ابھی تک براہ راست افغان حکومت کا رابطہ طالبان سے نہیں ہو سکا، اس لیے کہ طالبان کی تحریک اور ملا عمر کا کہنا ہے کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت بے بس ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اصل طاقت ہے جو حامد کرزئی کو حکومت میں لے کر آئی اور افغان حکومت کو سہارا دے رہی ہے وہ امریکہ ہے، تو وہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی میرے خیال میں تیار ہو جائیں گے، مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ پہلے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوں، اس میں کچھ پیش رفت ہو، قیدیوں کا تبادلہ ہو، اس کے بعد شاید ایسے حالات بنیں کہ بالآخر افغان حکومت اور افغان طالبان آپس میں مذاکرات کریں۔ تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی۔ صدر کرزئی کے دورے پاکستان سے ہمارے ناظرین کو کیا توقعات ہیں؟ امبر؟ توقعات تو کم نظر آ رہی ہیں عالیہ۔
جیسے مہر خان اسلام آباد سے لکھتے ہیں افغان صدر کٹ پتلی ہیں جن کی افغان عوام میں رٹ نہیں ہے. وہ امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انخلا کے بعد بھی ان کا افغانستان میں عمل دخل رہے. شبیر احمد برطانیہ سے لکھتے ہیں پاکستان کو افغانستان میں مداخلت ختم کرنی چاہیے, نہ وہاں خود کچھ حملہ آور بھیجیں اور نہ ہی طالبان اور القاعدہ جیسے شدت پسند گروہوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کریں. طارق محمود شکارپور سندھ سے لکھتے ہیں جب تک انڈیا افغانستان میں موجود ہے اس وقت تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی, یا جب تک افغانستان ایک خود مختار ملک نہیں بنے گا. اور معصوم اورکزئی ابو ظبی سے لکھتے ہیں اچھے تعلقات دونوں ممالک کی ضرورت ہے. اکثر پختون چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں یا افغانستان میں پختون قوم کو ایک سمجھتے ہیں. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا دلکش اور تاریخی عمارتوں اور خوبصورت لوگوں کا شہر سینٹ پیٹرز برگ.